النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعاد پہ لاکھوں سلام. طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال. درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي. حمد و صلات کے بعد اللہ جل شانہ و عم نوانہ کا احسان عظیم ہے کہ اس پاک پروردگار نے ہم سب کو یہ توفیق دی کہ ہم اس کے پیارے حبیب کا اور اس کے حبیب کے حبیبوں کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہیں. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا یہاں آنا، اس کا ذکر کرنا، اس کے محبوبین کا ذکر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میں تو گزشتہ 1 گھنٹے سے ہوں، لیکن آپ حضرات کافی دیر سے حضور کی ثناخوانی سن رہے ہیں، کر رہے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کا فضل اور اسی کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ان میں سے بنایا جو اس کے محبوب کا ذکر خیر کرتے رہتے ہیں اور ان کی ثناخوانی کرتے ہیں. وقت میں اپنا کم کر دوں گا کیونکہ ظاہر سی بات ہے کل چھٹی کا دن تو نہیں، آپ سب نے اپنی اپنی ملازمت پر بھی جانا ہے. اور ایک بات مجھے بیٹھے بیٹھے یاد آ رہی تھی. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، آپ لوگوں کو ہر جمعرات کے دن واعظ اور نصیحت فرمایا کرتے تھے. ہر محفل میں کوئی تو ذوق والا ہوتا ہے لیکن ہر ایک کا ذوق ایک جیسا نہیں ہوتا. تو کسی ذوق والے نے عرض کی، اے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ہر روز ہمیں واعظ و نصیحت کیوں نہیں فرماتے؟ روز کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ملامت میں ڈالنا نہیں چاہتا، اور میں وہی کرتا ہوں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہمیں ہر روز جمعرات یا ہفتے میں 1 دن واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے. ملامت میں ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ میں واعظ و نصیحت کروں اور پھر تمہارا دل اس میں نہ لگے تو اس کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا. اس لیے میں مختصر سا وقت آپ سے لوں گا تاکہ جو بات میں کہوں وہ بات ذہن نشین بھی ہو جائے. میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. یوں تو یوسف بھائی نے مجھے یہ حکم دیا تھا کہ آپ جو قادیانیت کے بارے میں اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کا موقف ہے، جو آپ کے دلائل ہیں وہ آپ بیان کریں. وہ تو ایک بہت طویل موضوع ہے، لیکن بس اس کے بارے میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے اجازت چاہوں گا. آپ سب جانتے ہیں فتنہ قادیانیت کے بارے میں، اور کچھ سالوں سے یہ بہت ہی زیادہ زور و شور پکڑتا جا رہا ہے، اور کسی نہ کسی طریقے سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چینل سے پلیٹ فارم سے ان کافروں مرتد کو مسلمان کہنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، کسی طرح ان کو مسلمان تسلیم کر لیا جائے. یہ بات یاد رکھیے، جہاں پر مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے کذاب ہونے کا سر اٹھایا، جہاں دیگر علماء نے، پیر مہدی شاہ صاحب نے اس کا تعاقب کیا، وہیں پر اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے اس کا رد کیا اور اس کا تعاقب فرمایا. آپ نے اس کے بارے میں کم و بیش 5 رسائل لکھے ہیں جس میں الگ الگ باتوں پر اس کے جوابات آپ نے تحریر فرمائے. لیکن مختصر یہ کہ آپ نے فرمایا کہ اس کی جو انسان جب بے ادبی کرنا شروع ہوتا ہے نا، نیچے سے شروع ہوتا ہے، اور وہ بے ادبی کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے پھر وہ بے ادبی کرتے کرتے بڑھتے بڑھتے اوپر تک چلا جاتا ہے. اور ابھی آج بزرگوں کی بے ادبی کرے گا، پھر ہوتے ہوتے انبیاء کی طرف جائے گا، پھر حضور کی طرف جائے گا، بالآخر وہ اللہ رب العالمین کی شان میں بھی گستاخی اس سے سرزد ہو جاتی ہے. کیونکہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، اور جو اللہ کے رسول اور اس کے پیاروں سے دشمنی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کا بھی اس سے اعلان جنگ ہے. یعنی جو اللہ کے پیاروں سے دشمنی کرے گا در حقیقت وہ اللہ رب العالمین سے جنگ کرنے کا اعلان کر رہا ہے. تو مرزا غلام احمد قادیانی نے
شروعات کی عیسیٰ علیہ السلام اپنے جھوٹے پن سے اس نے شروعات کی، اور شروعات یہاں سے ہوئی، اور وہ گمان کرنے لگا کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ سورہ صف کے اندر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ نے فرمایا من بعد اسمہ احمد، کہ میں تمہیں جس نبی کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ اس نے یہاں سے پہلا دھوکہ دیا کہ جی وہ جو احمد لفظ ہے کہ میرے بعد جو نبی آئے گا وہ احمد ہوگا، تو وہ احمد میں ہی ہوں، اور وہ قادیان میں پیدا ہوگا، لہٰذا یہ آخری نبی کی جو بات قرآن مجید فرقان حمید میں کی گئی ہے وہ میں ہوں۔ اس سے پہلے کیونکہ یہ مسئلہ آپ جانتے ہیں، علماء نے الحمدللہ اب ممبر پہ بیٹھ کر بہت اچھے طریقے سے اس کی وضاحت کی ہے، اور آپ کے علاقے میں جو آر سیکٹر میں مسجد نور حمزہ ہے وہاں سے تو آپ اس مسئلے کو بہت ہی اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے کہ وہ ممبر وہ ہے جہاں سے اس قسم کی آواز بلند ہوتی ہے جو حق کی آواز ہے۔ تو بہرحال تو یہ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے اس کی تعقب کیا اور اس کا رد فرمایا۔ یہاں سے جب یہ چلا تو اس نے حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی، اور اپنی کتابوں میں لکھا کہ بی بی مریم کا ذکر کرنا چھوڑو بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی کا ذکر کرو جو اعلیٰ ہے اور بہتر ہے۔ یہ کیوں کہا کہ اس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، اور مسیح موعود ہونے کا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ صحیح دعویٰ کیا، کیونکہ مسیح موعود یہ مسیح دجال ہے۔ عیسیٰ ابن مریم مسیح نہیں، مسیح دجال ہے۔ لیکن مسیح جو ہے نا، مسیح ہم کہتے ہیں کہ مس کیا ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہا جاتا ہے اور دجال کو بھی مسیح کہا جاتا ہے۔ تو یہ آج کل یہودی جو ہے نا یہ مسیح موعود کے انتظار میں ہیں، دجال کے، یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رہبر آنے والا ہے اور یہ ساری کارروائیاں اس کے لیے کر رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ مادر ذات بینا کو یا برس کے مریضوں پر ہاتھ پھیرتے تھے تو ان کو شفا مل جاتی تھی، یہ مس کرنا، اس مناسبت سے آپ کو مسیح کہتے ہیں۔ اور جو دجال ہے اس کو مسیح کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کی ایک آنکھ مس ہے جو نہیں ہے، اس لحاظ سے اس کو مسیح کہا جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ صحیح کہتا ہے یہ مسیح موعود ہے، کہ مسیح موعود دجال کذاب ہے، یہ وہ مسیح موعود نہیں ہے۔ پھر اس عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کی، پھر وہاں سے بڑھتے بڑھتے انبیاء کی شان میں اس نے گستاخی کی اور کہنے لگا بعض انبیاء سے میں بڑھ کر ہوں، بعض انبیاء سے میں بڑھ کر ہوں۔ یہ تو بعض انبیاء کہتے جب اس نے آخری نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تو سب سے بڑی بات یہ ہو گئی۔ اچھا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، خاتم النبیین آپ سب مانتے ہیں، خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ کیا یہ معنی ہے کہ جی حضور علیہ السلام آخری نبی ہے لیکن حضور علیہ السلام کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، یہ معنی ہے؟ نہیں۔ کیا یہ معنی ہے کہ جی نبوت تو ختم ہو گئی، شریعت والی نبوت ختم ہو گئی ہے، لیکن نبی کے جو معجزات ہیں اور نبی کے جو کمالات ہیں وہ کسی اور کو مل سکتے ہیں؟ کیا اس کا یہ معنی ہے کہ بھئی جو شریعت آنی ہے نبی پر وہ تو نبوت ختم ہو گئی حضور پر، لیکن نبوت کے کمالات باقی ہیں وہ کسی کو بھی مل سکتے ہیں؟ کیا یہ عقیدہ ہے؟ آپ یہ مانتے ہیں خاتم النبیین کے معنی یہ ہے؟ تو بات یاد رکھیے، خاتم النبیین کے معنی اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ کسی بھی طور، کسی بھی زاویے سے، کسی بھی ذریعے سے، کسی بھی طرح سے کسی قسم کا کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا، چاہے ذیلی، بروزی، ذلی، جو بھی اپنے آپ کو کہے، نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے جہاں اس کا تعاقب کیا، میں آپ کی ایک نصیحت آپ کے سامنے بس رکھ کے، کیونکہ میں نے کہا یہ طویل ہے، پھر دلائل اور وہ ساری باتیں وہ آپ سنیں گے، لیکن اس کے لیے وقت زیادہ درکار ہوتا ہے، کیونکہ یہ مسئلہ بہت زیادہ اہم ہے، اس کا تعلق ہماری ایمانیات سے ہے۔ اگر ہم نے کسی بھی طور کسی کو نبی مان لیا تو ہمارا ایمان چلا جائے گا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کری، اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، آپ نے فرمایا بادروا الی العمل الصالحات، نیک صالح اعمال کی طرف جلدی کرو، نیک صالح اعمال کرنے میں جلدی کرو۔ پھر آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ انسان شام کو مومن ہوگا اور صبح اظہار بھی کرے گا کہ اس کا ایمان نہیں ہوگا، اور صبح مومن ہوگا تو شام اظہار بھی کرے گا کہ اس کا ایمان اس کے پاس نہیں ہوگا۔ یہ کیسے ہوگا؟ ایک ذہن میں بات آتی ہے نا، یہ بات کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم شام کو بھی مومن کلمہ پڑھ رہے ہیں، صبح اٹھ کے بھی ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، کلمہ کو تو ہم رہیں گے لیکن ہمارا ایمان ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ کس طرح اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیے فتنوں کی شکل میں ٹی وی چینل یا سوشل میڈیا آپ کے سامنے ہے کہ جس قدر فتنے یہاں سے اٹھ رہے ہیں اور جس قدر تیزی سے پھیل رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک آج کے دور کا فاسٹ ذریعہ ہے جو آپ اپنی بات سیکنڈوں میں کئی لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ آپ صبح اٹھے، آپ نے چینل کھول لیا، اب ٹی وی کھولا، وہاں کوئی اسکالر بیٹھا ہوا کوئی بات کر رہا تھا، آپ کو اس کی بات اچھی لگ گئی، غامدہی کوئی سننے چلے، شام تو غامدہی کی بات آپ کو اچھی لگی، ارے تو بڑی اچھی بات کی اس نے، آپ کو نہیں پتا، آپ کو اس کی بات اچھی لگی لیکن در حقیقت اس نے قادیانیت کے فیور میں بات کی تھی، آپ دلائل نہیں جانتے اور آپ کو اس کی بات اچھی لگ گئی، دل میں گھر کر گئی، آپ نے وہ عقیدہ بنا لیا تو آپ کا ایمان چلا گیا۔ شام میں تو مومن تھے لیکن صبح جب کی تو ایمان پاس نہیں رہا۔ اسی طرح صبح آپ مومن تھے، ٹی وی چینل پہ اور کئی پروگرام ہے جہاں انبیاء کی شان میں گستاخی ہو گئی، حضور کی شان میں گستاخی ہو گئی، یا قادیانی کو مسلمان کہنے کی سازش ہو گئی، آپ کو وہ دلیل اچھی لگی، بات تو یہ صحیح کر رہا ہے۔ دیکھیں جیسے میں نے آپ کے سامنے یہ آیت کریمہ پیش کی سورہ صف کی، آپ اگر کسی قادیانی کے پاس بیٹھیں آپ اور وہ قرآن سے دلائل دینا شروع کریں تو آپ قائل ہو سکتے ہیں، اگر عقیدہ پختہ نہیں ہے، علماء کی صحبت حاصل نہیں ہے اور علم نہیں ہے، بولا تو قرآن میں لکھا ہے، کیونکہ جو بھی آپ کے سامنے بد مذہب ہے وہ قرآن لے کے کھڑا ہے کہ دیکھیں جی قرآن میں یہ بات لکھی ہے، آئے میں آپ کو قرآن ہی سے بتا رہا ہوں، ساری باتیں وہ قرآن سے کریں گے۔ آپ کو اگر علم نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ آپ بھٹک جائیں گے۔ تو علماء کی صحبت، علماء اہل سنت کی صحبت انتہائی ضروری، اور علم سیکھنا اس سے زیادہ بے حد ضروری ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیکیوں میں جلدی کرو، اور ایک وقت انسان پہ وہ آنے والا ہے جس طرح رات کی تاریکی ہوتی ہے کہ وہ صبح جب کر لے گا تو کفر کی حالت میں ہوگی، وہ صبح مومن تو شام کفر کی حالت میں ہوگی۔ ایک اور حدیث بات مجھے یاد آ گئی مشکوٰۃ شریف میں، ابھی کچھ دن پہلے میں نے طلبہ کو پڑھائی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ سے یہ فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ، آج اپنے صحابہ سے فرمایا جو 25% عمل نہیں کرے گا، یعنی دین پر اگر اتنا فیصد عمل کرنا چھوڑ دے تو سمجھو اس کی نجات نہیں ہے، اس کی نجات نہیں ہے۔ اور ایک دور وہ آنے والا ہے جو 10% دین پہ عمل کرے گا وہ نجات پا جائے گا۔ آپ سمجھیں؟ صحابہ سے کیا فرمایا؟ اگر تم نے 10% عمل نہیں کیا تو نجات نہیں ہے، دین پہ اتنے گار بن رہو پختگی کے ساتھ، اور ایک دور وہ آئے گا جو 10% عمل کرے گا تو نجات پا جائے گا۔ آج ہم اسی دور میں جی رہے ہیں کہ دین ہمارے پاس اتنا ہی رہ گیا ہے، جو 10% عمل کرنے کا ہے اس پر بھی عمل ہم طریقے سے نہیں کر پا رہے۔ یہ میں تو قادیانیت تو ایک بڑا مسئلہ ہے نا، اس کے علاوہ آپ کے ارد گرد کئی ایسے فتنے ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جو آپ کا ایمان فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ میں اس کو یوں کہوں گا کہ اے لوگوں تم میرے محبوب کی بھولی بھالی بھیڑیں ہو۔ کیا ہو جی؟ بھولی بھالی بھیڑیں ہوں کہ جس پر بھیڑیے تاک لگا کے بیٹھے ہیں، جس پر بھیڑیے تاک لگا کر بیٹھے ہیں، روافظ آ گئے، خارجی آ گئے، چکرالوی آ گئے، مرزائی آ گئے، وہ سمجھے تاک بھیڑیا تاک میں ہوتا ہے، بھیڑ الگ ہو تو فوراً پکڑ لے۔ اسی طرح حضور نے بھی حدیث مبارکہ فرمائی کہ تم جماعت کو لازم پکڑ لو، جماعت کو لازم پکڑ لو، تو جماعت سے ہٹ جائے گا، جماعت سے مراد جو گروہ ہوگا، گروہ اعظم جو ہے اہل سنت و جماعت، اس سے جو ہٹے گا تو سمجھ بکری اپنے ریوڑ سے ہٹتی ہے تو بھیڑیا اس کو فوراً پکڑ لیتا ہے۔
تو جماعت سے جو ہٹے گا اس کو بھیڑیا فوراً پکڑ لے گا. تو یہی فرمایا اعلیٰ حضرت نے کہ تم میرے محبوب کی بھولی والی بھیڑیں ہو. تو جتنے یہ فتنے آ رہے ہیں مرزائی، چنگڑالوی اور دیگر روافظ اور یہ سارے کے سارے یہ سب کیا ہے؟ بھیڑی ہے جو تمہیں اچکنے کے لیے بیٹھے ہیں. اگر تم نے جماعت سے اپنا ساتھ چھوڑا تو یہ تمہیں اچک لے جائیں گے. تو یہ بات ذہن میں رکھیے. ہر کسی کی بات سن کر نہ بولے کہ جیوا جیوا کیا بات ہو گئی. دیکھیں کہنے والا کون ہے، کیا کہہ رہا ہے، اس کا اپنا عقیدہ کیا ہے. اچھا میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں. ہم عقیدے کی باتیں کرتے ہیں کہ عقیدہ عقیدہ. عقیدے کی تعریف کس کو پتا ہے کہ عقیدہ کہتے کسے؟ عقیدہ ہے کیا؟ آپ بول رہے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ ہونا چاہیے. تو بیسکلی عقیدے کی تعریف کیا ہے؟ عقیدہ سمجھتے کس نے؟ کوئی بھی بتا دے. یقین. دیکھیے کانٹریکٹ. عقیدہ جو ہے نا، عقیدہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بات آپ کے سامنے کی جائے تو اس کا مفہوم مخالف آپ کے ذہن میں نہیں ہے. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں اللہ، آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ وہ ایک ہے. کبھی بھی ذہن میں یہ نہیں آئے گا کہ اللہ دو ہو سکتے ہیں، یہ اللہ دو نہیں. کیا آئے گا؟ جیسے میں نے کہا اللہ، آپ کیا ذہن میں فوراً کیا آئے گا؟ اللہ ایک ہے. یہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے. محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں. فوراً مفہوم دوسرا نہیں آئے گا کہ یہ کوئی اور نبی حضور کے بعد بھی آنا ہے. تو یہ کہلاتا ہے عقیدہ کہ اس کے مخالف والا جو مفہوم ہے، مضمون ہے، وہ آپ کے ذہن میں نہیں آئے، یہ آپ کا عقیدہ ہوتا ہے. تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی اور اس کے رسول ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں. تو عقیدہ اگر انسان کا ڈگمگا جائے، خراب ہو جائے، اگر ذہن میں آ جائے یہ دو خدا ہو سکتے ہیں، تو پھر کوئی بھی عمل اس کا قابل قبول نہیں ہے. اس کی ساری بنیاد ہی ہل گئی، سب کمزور پڑ گئی ہوگی. تو عقیدہ یہ بہت ضروری چیز ہے اور اہم چیز ہے انسان کی زندگی کے اندر. اپنے عقائد کی درستگی کرنا یہ بہت ضروری ہے کہ اللہ، اس کے انبیاء، اس کے رسول، اس کے اولیاء، اس کے فرشتے، تمام چیزوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. اب ایک بات آخری، کہ جہاں آپ سن لیں کوئی قادیانی ہے یا کوئی ٹی وی میں بیٹھ کر ان کے صحیح ہونے کی بات کر رہا ہے تو اس کو سننا بھی نہیں، اس کو سننا بھی نہیں. کیونکہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے دور میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ کے شاگرد کہنے لگے کہ میں جاتا ہوں اس سے پوچھ لیتا ہوں کہ تمہارے پاس نبوت کی کوئی دلیل ہے؟ تمہارے پاس نبوت کی کوئی دلیل ہے تو دکھاؤ. امام اعظم نے فوراً سے فرمایا خبردار. جیسے ذہن میں آ جائے نا کسی نے دعویٰ کیا چلو دیکھیں اور اس سے ہم پوچھ لیں تمہارے پاس نبی ہونے کی دلیل ہے تو دکھا دو. اگر اس نے کوئی آپ کو جادو دکھا جائے پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ تو الگ بات ہے کہ وہ کچھ دکھا دے. امام اعظم فرماتے ہیں کہ جھوٹے نبی سے نبوت کی دلیل طلب کرنا بندے کو ایمان سے نکال دو. جھوٹے نبی سے نبوت کی دلیل طلب کرنا، جہاں تم سنو فوراً کہہ دو جھوٹا ہے، کذاب ہے. جو یہ بات کہے کہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے فوراً کیا کہہ دینا ہے؟ یہ جھوٹا ہے، کذاب ہے. جھوٹا ہے، کذاب ہے. دلیل نہیں مانگنی ہے کہ اب جا کے پوچھے بھی تو آپ کوئی دلیل ہے، کوئی معجزہ ہے تو دکھا دو. کیونکہ میں ابھی آج کل میں نے وہ مبارک کلپ دیکھا تھا تو میں نے فتنے کا ذکر کیا نا، یہ غامدی فتنہ بھی بڑا خطرناک ہے. وہ یہ بات کرتے ہیں، وہ بھی دیکھیں ہر ایک نے جو ہے نا یہ قادیانیت کی راہ کھولی. ایک مذہب سے تعلق رکھنے والے شخص اپنی کتاب میں لکھا بھائی دیکھیں حضور آخری نبی ہیں، حضور آخری نبی ہیں، لیکن اگر حضور کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو حضور کی خاتمیت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. ہاں رشید احمد گنگوہی، ٹھیک ہے جی، بہت بڑا نام ہے ایک لوگ مذہب کے اس میں اندر. انہوں نے کیا بات لکھی کہ اگر حضور کے بعد بھی کوئی آخری نبی آ جائے تو حضور کی خاتمیت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. اچھا یہ تو تھی حضور کی گستاخی. اب اس سے بڑھ کر گستاخی کیا ہوئی؟ میں نے کہا نا گستاخی جب بندہ کرتا ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ اوپر چڑھتا ہے.
کہا جی اللہ رب العالمین جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں ہے. یہ پھر ایک بات دوسری طرف جائے گی کہ عقیدہ کیا انسان کا مسلمان کا ہونا چاہیے، کیونکہ جتنے بھی عیوب ہیں اللہ رب العالمین کی ذات اس سے پاک ہے، اور جھوٹ بولنا ایک عیب ہے. اگر کوئی آپ سے یہ کہے بھئی اگر تم اللہ کو قادر نہیں مانو کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت تو ناقص ہو گئی، اور آپ کرتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ تو ہر چاہت پر قادر ہے، آپ تو یہ کہتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ نہیں بول سکتا تو اس کی قدرت تو ناقص ہو گئی. پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ بھئی آپ بھی پڑھتے نا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ نہیں بول سکتا تو پھر تو اس کی قدرت ناقص ہو گئی. پھر آپ نے کیسے مانا وہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ پھر اس کا جواب، یہ سوال تو آگے سے آئے گا نا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو عیوب ہیں اور جو محال چیزیں ہیں، کیا ہیں محال چیزیں، وہ اللہ تعالیٰ کی تحت قدرت آتے ہی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی تحت قدرت آتے ہی نہیں ہیں. جو اس چیز کو نہیں سمجھے، اور میں نے ترجمہ کیا کیا بمکروا مکر اللہ کا، وہ اللہ سے مکر کرتے ہیں، اللہ ان سے مکر کرتا ہے. اس چیز کو اعلیٰ حضرت سمجھے جی. آج ان کی رات ہے، کل ان کا عرس ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور دیکھیں یہ جو بزرگوں کی یاد بنانا ہے نا، اس کو ہرگز کوئی کہہ دیے آپ شرک کر رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں. شرک تو بڑی چیز ہے، بدعت بھی کہہ دیں تو نہیں ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے 10ویں پارے سورہ توبہ کے اندر آپ اگر پڑھیں گے تو تذکرہ آپ کو ملے گا نہیں، وہ تو الگ بات ہے. سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کا واقعہ آپ تمام لوگ جانتے ہوں گے کہ وہ چند نوجوان اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک غار میں چھپ گئے. اس وقت جو بادشاہ تھا اس نے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، اس کی دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو اٹھا دیا. وہ شہر میں آئی، یہ بات پھیل گئی کہ یہ اصحاب کہف 300 سال کے بعد اٹھے، پھر واپس غار میں چلے گئے، دوبارہ سو گئے. اب بادشاہ اور مسلمانوں نے یہ بات طے کی کہ ہم یہاں پر ایک مسجد بنائیں گے. تو مزارات کی احاطے میں مسجد بنانا بھی جائز ہے، قرآن سے ثابت ہے. اچھا مسجد کیوں بنائیں گے؟ تاکہ ہر سال ہم یہاں پر آ کر ان کی یاد کریں، ہر سال یہاں پر آ کر ان کی یاد کریں. تو ہم بھی جو بزرگوں کے دن مناتے ہیں وہ اسی طرح ہے کہ ان کے کام، ان کی کرامات اور دین میں جو ان کی خدمات ہیں اس کا ذکر کر کے ہم اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے بھی ایسی خدمت میں، اور ان کے ذکر سے ہم اپنی روح کو تسکین پہنچاتے ہیں. تو یہ کبھی نہ سوچیے گا کہ یہ کوئی غیر شرعی کام ہے، غیر شرعی کام نہیں ہے. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کی یوں تو بہت خدمات ہے، لیکن ترجمہ کنز الایمان کی ایک آیت میں نے پیش کری تو اعلیٰ حضرت نے سب ترجمہ کیا کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے فریب کی خفیہ تدبیر فرماتا ہے. یہ عشق اور محبت کی بات ہے، جب انسان اس سے بچ جاتا ہے. جہاں پہ نہیں ہوگا تو وہاں دھوکہ کھائے گا. اللہ کی شان نے بھی ایسے الفاظ تراجی، دیکھیں ترجمہ ہے قرآن. وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ جو بھٹک جاتے ہیں، ہم جب اردو سنتے ہیں، اردو ترجمہ پڑھتے ہیں تو ہم بھٹک جاتے ہیں کہ ہمیں عربی تو آتی نہیں ہے، تو نہ ہم اس سے واقف ہوتے ہیں، تو ہم آرام سے لوگوں کے دام میں آ جاتے ہیں. وہ دیکھو قرآن میں یہ بات لکھی ہے اور صحیح بات ہم سمجھ نہیں پاتے. تو اعلیٰ حضرت عظیم مرتبت کا ترجمہ کنز الایمان یہی آپ لوگ پڑھیں تو ایمان ہمارا باقی رہے گا، ایمان سلامت رہے گا. کنز الایمان اس کا نام ہے، ایمان کا خزانہ. ایمان کا خزانہ جب لیں گے تو ایمان میں اضافہ ہی ہوگا. تو بہرحال یہ دور حاضر کا ایک بہت بڑا فتنہ تو قادیانیت ہے ہی، لیکن اب جو دوسرا فتنہ سر اٹھا رہا ہے وہ شاید صحابہ اکرام علیہم رضوان کی شان کے اندر گستاخیاں ہیں. بس میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، کیونکہ گھریلو محفل میں یہی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی دھواں دار تقاریر نہیں ہوتی، کچھ سمجھنا اور سمجھانا ہوتا ہے. دین کی باتیں ہم سمجھ لیں اور سمجھا دیں. اللہ رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور اس جو آج کل نئے نئے فتنے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں محفوظ فرمائے، کیونکہ یہ تو ہونا ہے. حضور علیہ السلام نے خط کھینچا سیدھا، اس کے دائیں بائیں بہت سارے خطوط کھینچ دیے، اور آپ نے فرمایا تھا وہ یہ جو راستہ ہے نا یہ سیدھا راستہ ہے، اور اس کے دائیں بائیں کئی سارے راستے ہیں، ادھر چلے تو بھٹک جاؤ گے. ٹھیک ہے، یہ جو راستہ اللہ تک لے کے جاتا ہے بزرگوں کا راستہ، ان کو تھام لیں.
اولیاء ہیں، صالحین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، جن کا ذکر قرآن بھی فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ حضور سے صحابہ نے علم حاصل کیا، صحابہ سے تابعین نے، تابعین سے تبع تابعین نے، ان سے صالحین نے، اور ان سے ہم نے علم حاصل کیا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ تم ہم سے کچھ لے۔ مجھے نہیں پتا کہ میری عمر کتنی ہے۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ انسان کی 3 حالتیں ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا۔ بچپن آیا گزر گیا، جوانی آئی گزر گئی، اب بڑھاپا ہے، اب اس کے بعد موت ہی ہے اور کوئی حالت نہیں ہے۔ اور مجھے نہیں پتا میں تمہارے درمیان اب کتنا رہوں، تو بس یہ بات لے لو کہ اب اپنے ایمان کی تم نے حفاظت کرنی ہے۔ اور ایمان کی حفاظت اسی طرح ہے کہ فرمایا یہ تو جو دیگر آپ نے ذکر کیا، یہ روافض آ گئے، کتابی آ گئے، نزائی آ گئی، ان لوگوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ تو یہ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کی تعلیمات سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق اور محبت عطا فرمائے۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت آج ان کا 102 یعنی 1 صدی پوری ہو چکی ہے، اس کے اوپر 2 سال اور ہو گئے آپ کو گزرے ہوئے، 102 سال و آپ کا یہ عرس مبارک منایا جا رہا ہے۔ اور یہ تو اللہ والے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا چرچا فرما دیتا ہے اور ان کا ذکر رہے گا۔ اور حضرت نے جو بات کی نا، جو آخر میں کلام پڑھا تھا انہوں نے کہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہ آپ نے نعت پہلے لکھی، اصل میں یہ ہے ہم، لیکن اعلیٰ حضرت کا جو محبت ہے نبی کریم علیہ السلام سے، اعلیٰ حضرت کا عشق ہے، وہ اس قدر کہ آپ نے حمد بھی ایسی لکھی جس میں حضور کی تعریف ہے۔ وہی رب ہے، تعریف حضور کی ہو رہی ہے اور رب کی ہو رہی ہے، لیکن حضور کے ساتھ، جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، یعنی تجھ کو ہمتن بنایا، وہ ایسا رب ہے جس نے تجھ کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور پھر آپ یہ بھی لکھتے ہیں کہ قل کہہ کر اپنی تعریف تیری زبان سے سنی، اتنی ہے پسند تیری بولی اللہ کو، یعنی قل هو اللہ احد۔ اللہ نے جب اپنی تعریف کی تو کیا کہہ رہا ہے؟ محبوب تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے، محبوب تم فرماؤ کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ صمد ہے، ٹھیک ہے، وہ نہ کسی سے ڈرنا نہ اس سے کوئی ڈرنا، اپنی تعریف حضور کی زبان سے۔ اور اعلیٰ حضرت نے اسی طرح کیا، جب اللہ رب العالمین کی تعریف کی ہے کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم مرتبت کی شاعری، اگر وہی بات ہے، اگر ایک کلام اٹھا لیں تو شاید 1-2 گھنٹے قرآن و حدیث کی آیتوں میں نکل جائے۔ کوئی شعر ایسا آپ کو نہیں ملے گا جس میں کوئی حدیث یا کوئی آیت کا آپ کو حوالہ نہ ملے۔ تو یہ آپ کی شاعری کی جو خصوصیت ہے، اللہ رب العالمین ہمیں بزرگوں کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما دے اور ہمیشہ ان کے دامن سے وابستگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ لبیک